بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن بلا تاخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا چاہنا اج دے ساڈے مہمان مقرر میری مراد حضرت علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب او آن اور اپنے مخصوص انداز نال عالمانہ فاضلانہ خطاب فرمان حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اور نوجوانوں جاگو نعرہ تکبیر۔ شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، اہل حدیث یوتھ فورس حضرت مولانا علامہ پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، والصلاة والسلام على خير العباد الذي اخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو، کہاں تک چلو گے کنارے کنارے۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین اپنے فیصلوں کا مالک ہے، جو چاہے کر ڈالے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے اور غلبہ بھی ہے۔ جو چاہے کر ڈالے، پوری کائنات کا آدھا حسن اٹھا کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دے دے، اللہ کو کون پوچھے؟ ساری دنیا کا حسن و جمال ایک طرف، سید الکونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے حسین بنا کر کے، جمیل بنا کر کے، مالک الملک اپنا محبوب بنا لے تو اسے کون پوچھے گا؟ دنیا میں جتنے بھی چناؤ ہیں وہ اللہ کے ہیں، لیکن ہر انتخاب سے بہتر انتخاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ رب نے سر سے لے کے پاؤں تلک ایک ایک انگ کو ایسا بنایا کہ دنیا تصویر کو دیکھ کے، تصور کی دنیا میں جا کر کے اس قدر انگلیوں کو دانتوں میں لے کر کے رہ گئی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لکھے تو کیا لکھے، بولے تو کیا بولے، بیان کرے تو کیا کرے، تحریر میں لائے تو کیا کرے، تقریر کرے تو کیسے کرے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرات، میں صرف آپ کے حسن صورت میں سے دو چیزیں لے کر کے بات کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے عقیدہ کی طرف آ رہا ہوں۔ میرے رب نے محبوب کو سارا پیارا بنایا، وقت نہیں وگرنہ انگ انگ گنواتا اور اس میں محبت کرنے والوں اور عقیدت کے پھول پیش کرنے والوں کی بات سامنے رکھتا۔ قرآن بولا ما زاغ البصر وما طغى
सारी दुनिया की नजरें एक तरफ, आंखें एक तरफ, मेरे महबूब की आंख ऐसी है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, कि जो अपनी हुदूद में रह के, शर्म में रह के, हया में रह के, अदब में रह के, अखलाक में रह के, मुरव्वत में रह के, अकीदे में रह के, अकीदत के अंदर रह करके, अल्लाह की तौहीद की हदों में रह करके उसने कभी अपनी हद से फुलांगा ही नहीं है, गलत पे नजर डाली नहीं है। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। इस आंख का हुस्न बयान करते करते हर शख्स बोला, लेकिन मेरे मुल्क के एक बुजुर्ग महबूब की आंख को तसव्वुर में रख के कहने लगे, एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया। एक अख दा मुल 1.25 लाख बुलिया, पूरा यार तोला ते मुड़ की बनसी। हजरात जुबाने चुप हो गई, दंग रह गई और अल्फाज खत्म हो गए। मैं तुझे किस नाम से पुकारूं, मैं हैरान खड़ा हूं, हालांकि मैं अल्फाज की वादी में खड़ा हूं। ये मेरे महबूब की आंख का तज़किरा करते हुए कुरान मजीद की आयात बोली और हर इंसान अपने जज्बात में बोला। हसन ने अपने दौर में सारा कुछ कह करके भी कह सका कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा, कोई आंख ऐसी नहीं कि आज तलक जिसने ऐसा देखा हो। और यहां ये कह रहे हैं कि एक आंख की कीमत इतनी है, बाकी क्या होगा। और मेरे महबूब जिन होठों से बोलते हैं, हरकत देते हैं, जुम्बश लाते हैं, जुबान हरकत में आती है। रहमान अपने महबूब के उन होठों के बारे में कुरान बना के कहते हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। प्यार करने वाला अपनी जुबान में तर्जुमानी करते हुए दुनिया की सारी तशबीहात लाके, बलागे लाके, फसाहत लाके, बयान लाके, बदी लाके और अपनी अपनी हिम्मत और ताकत इस्तेमाल करके यहां आके अपनी बात की इंतहा कर देता है और महबूब को मुखातब होकर तसव्वुर की दुनिया में कहता है कि महबूब ए लाली तुहाडे बुल्लां दी, ए लाली तुहाडे बुल्लां दी, ऐसी तैसी फुल्लां दी, सारी दुनिया के फूल फूलों का हुस्न और उनकी पत्तियां पत्तियों की तरावत तरावतों में नजाकत, ये सब चीजें मिल जाएं, मेरे महबूब के होंठों का जो है वो मुकाबला कर पाएं, कैसे हो सकता है। अल्फाज खत्म हो जाते हैं, कायनात के रंग खत्म हो जाते हैं, लेकिन महबूब आपके अंदर जो रब ने रंग भरे हैं वो हमसे बयान नहीं हो पाते। ये मेरे रब का इंतखाब है। और वो आंख जो महबूब की आंख है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा की आंख है, व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के बोल बोलने वाली जुबान और आपके लब हैं। लोगों, जिसको मेरे महबूब ने चुना होगा, फिर उनके बारे में आपकी क्या राय होगी? क्या ख्याल है कि वो आंख, हम कहेंगे कि आंख का इंतखाब सही नहीं था। मेरे महबूब, महबूब के घर वाले, अहले बैत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 13 हुजरे, 14वें मेरे महबूब और सैयदना अली अल मुर्तजा और सैयदा फातिमा, इनके वतन से जनाबे हसन, जनाबे हुसैन, जनाबे मोहसन, सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कुलथूम, और इसी तरह मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अपने बच्चे और उनमें जनाब कासिम, जिनकी वजह से अबुल कासिम कुन्नियत, और सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद, उम्मे कुलसूम बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद और अब्दुल्ला तैयब ताहिर लकब लेकिन इब्ने मोहम्मद और इब्राहीम इब्ने मोहम्मद, ये लोग मिलके दामाद सैयदना अली अल मुर्तदा, दोहरे दामाद जनाब उस्मान ज़ुन्नुरैन और जनाब अबुल आस इब्न रबी, और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सैयदा ज़ैनब से आपके नवासे वो अली, जो फतेह मक्का में मेरे महबूब के रदीफ बन करके बैठे, और इसी तरह वो उमामा, जिनकी वजह से महबूब ने नमाज में सजदे लंबे कर दिए, और वो उस्मान के बेटे
جناب عبداللہ جن کی وجہ سے ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، یہ 32 لوگ میرے محبوب کے اہل بیت کے افراد، میرے محبوب کا انتخاب، آقا کا چناؤ، ما زاغ البصر وما طغى کا یہ انتخاب، اور میرے محبوب کے اصحاب 10 مبشرہ المہاجرین اور السابقون الاولون، اور یہ بدری، اور پھر ان سے پہلے انصار، اور حضرات چلتے جائیے، یہ بیعت رضوان والے، اور پھر وہ 1.25 لاکھ جن کی شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ میں شامل کر کے رب کو گواہ بنا کر کے بولا، حضرات یہ سب کے سب میرے محبوب کا انتخاب بھی ہیں، چناؤ بھی ہیں، اور اپنی زبان سے ان کے لیے جو کچھ دیا ہے، ساری دنیا مل کر کے ان کے بارے میں جو مرضی کہے اسے حق حاصل ہے، وہ بولے۔ اللہ نے زبان دی ہے، اختیار دیا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، ڈنڈاسوٹا.com کی زبان نہیں ہے جو شریعت بولے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، جو بات ہے دلیل سے کھل کے کہہ دی جاتی ہے۔ حضرات مجھے اپنی فکر کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہوگی، ضمیر کی عدالت میں ایمان کے جج کو کھڑا کر کے کبھی سوچوں کہ میں اپنے لیے جو چنوں سوچ سمجھ کے چنوں، دال تک خریدوں تو دیکھ کے، چاول لوں تو بہت سوچ سمجھ کے، اور اپنے لیے گاڑی خریدوں تو ادھر ادھر دیکھ کے، گھر جگہ مکان پلاٹ لوں، کوئی رشتہ دار بناؤں، عزیز دوست یار بناؤں، تو مجھے بڑے بڑے انتخاب اور سوچ سمجھ کے بات کرنے ہوتے ہیں۔ کائنات کے امام، سب سے زیادہ حسین بھی، عقل مند بھی، دلیر بھی، بہادر بھی، شعر بھی، فہم والے، بصیرت والے، اور طب والے، حکمت والے، وہی والے پیمبر ہو کر کے ان کے انتخاب سارے کے سارے غلط یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرات میرے محبوب کے انتخابات میں سے ایک انتخاب وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عقیدے کے اوپر آج ہماری ملاقات ہے۔ حضرات بڑی بڑی مائیں پیدا ہوئیں، بڑے بڑے لال ان کو جنم دیے، لیکن یہ جنم، یہ پیدائش، یہ ولادت، یہ ظہور، یہ آمد میرے رب کے خصوصی حکم کے ساتھ، آقا علیہ السلام کے اس نواسے کو میرے رب کا اس دنیا میں بھیجنا، اور پھر جمیع اصحاب رسول کی یہ قسمت کہ ان کی گودوں میں کھیلنا، میرے محبوب کی گود میں بیٹھنا، آ کر کے جو ہے تربیت میں پلنا، خطبہ جمعہ کے دوران محبوب کا اترنا، بریکنگ نیوز کے طور پہ جا کر کے بات کرنا، اور پھر ان کو آگے سے لینا، یہ اعزاز اور رتبے ایسے نہیں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ ہم صرف نام کی محبت میں ان کے کام بھول جائیں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب کی تربیت میں پل کے ان کے عقیدے کا پہلا رکن اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ حضرات پوری زندگی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ تھا کہ میرا رب ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ساجی نہیں، کوئی پارٹنر، کوئی حصے دار نہیں، وہ اکیلا ہے، وہی معبود برحق ہے، لہٰذا اپنے سر کو اس کے در کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ ساری دنیا کو دعوت ہے، تراجم موجود، بائیوگرافی موجود، احوال اور حالات موجود۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ، لوگوں مرتے مر جاؤ، کٹتے کٹ جاؤ، نیزے پہ جو ہے سوار ہو جاؤ، جھول جاؤ، سر کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے کٹوا تو ڈالو، لیکن رب کے در کے علاوہ کہیں اور یہ سر جھکنے نہیں پائے۔ اس عقیدے کو دنیا تک پہنچانا ضروری ہے۔ آج میں اور آپ سب مان کے جان کے بھی کہ ان کی یہ حالت، ان کی یہ کیفیت، ان کی یہ جرت، ان کی امامت، ان کی ریادت، ان کی خطابت، ان کی عبادت، ان کی یہ بندگی، پوری زندگی ایک شخص جو ہے
ایک حوالہ نہیں لا سکتا کہ انہوں نے کبھی ضرورت کے تحت مجبور ہو کر کے کسی پریشانی کے عالم میں کسی جو ہے تقاضے اور ڈیمانڈ کے اوپر یا کسی دباؤ یا پریشر میں آ کر کے کبھی اپنا سر کسی اور کے در پہ رکھا ہو۔ حضرات صحیح سند کے ساتھ ایک حوالہ لانا میرے بھائی کا کام ہے، پوری زندگی اپنے سر کو اس کے در پہ رکھ دینا میرا کام ہے۔ لیکن ایسے ہے نہیں، یہ جرأت تھی توحید کے ساتھ۔ لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، میں اس پیمبر کا نواسا، اس پیمبر کا امتی، اس پیمبر کا میں صحابی کہ جس کی حالت یہ ہے، حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ اور حضرات سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے عقیدے کا یہ حصہ کہ سٹینڈ لینا ہے تو اللہ کے لیے۔ کبھی جناب حسین کا قیام دیکھیے، ان کا عقیدہ کہ اگر میں جھکوں گا تو اللہ کے لیے، حالت رکوع میں جھک کے بھی میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے سبحان ربی العظیم، اگر مجھے زمین کے اوپر بھی جو ہے گھٹنے ٹکوا دیے جائیں، پاؤں گڑوا دیے جائیں، ہاتھ زمین پہ بچھوا دیے جائیں، ناک اور پیشانی رگڑوا دی جائے، لیکن میرا عقیدہ ہے کہ میں نے بولنا ہے سبحان ربی الاعلی۔ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ساجی کوئی نہیں، تیرا پارٹنر کوئی نہیں، تیرا حصے دار کوئی نہیں۔ اللہ جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب یہ صرف تو عطا کرتا ہے، یہ تیری دین ہے۔ اور وہ تشہد کا دھرنا دے کے، وکٹری والا دھرنا نہیں دیا جناب حسین نے، ان کا عقیدہ سنیے، دھرنا دے کے یہ تشہد کائنات کا سب سے بڑا دھرنا، 7 بر اعظموں میں صدیوں سے لوگوں نے اکھاڑنے کی کوشش کی، ہر دھرنا اکھڑ گیا، بکھر گیا، اور آج اس کا وجود بھی نہیں۔ لیکن یہ توحید کا دھرنا، جناب حسین کا دھرنا، حسین کے نانے کا دھرنا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا دھرنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ حضرات کیا تھا کہ جتنے بول ہیں وہ بھی اکیلے اللہ کے لیے، جتنے عمل اور سٹیپ ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، ہر مال جمع پونجی ڈالر یورو ریال یہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ حضرات دھرنا ہو تو ایسا ہو، 14 صدیاں بیت گئی، ہر ملک کے، ہر صوبے کے، تقریباً ہر شہر کے، ہر خطے کے اندر الحمدللہ دن میں 5 بار یہ دھرنا چل رہا ہے، اور یہ جناب حسین کا عقیدہ تھا۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پڑھیے۔ ان کی سیرت صرف کربلا کے دنوں تلک نہیں ہے، ایک لمبی زندگی ہے، لوگوں میں گزاری ہے، آقا کی سیرت کو اپنایا ہے، محبوب کی صورت جیسی صورت بنائی ہے، اور نام ایسے نہیں بنا، اس کے پیچھے کام بھی تھا، اور عقیدے میں جو دوسری شک شامل تھی حضرات وہ یہ تھی، ان کا ایمان تھا کہ اللہ رب العزت کے جبریل امین امانت والے ہیں، وحی کو جہاں آنا تھا وہی لے کر کے آئے ہیں۔ جس ماحول میں آپ نے آنکھیں کھولی تھی وہاں لوگوں کا نظریہ تھا کہ جبریل کو آنا تو بنی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن وہ بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا، اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ رب نے قرآن اتارا اور کہا کہ جو جبریل کا دشمن وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے، بھیجا میں نے ہے۔ نازل بہ الروح الامین علی قلبک، محبوب آپ کے دل پہ جہاں ہم نے بھیجا تھا وہ وہیں گیا ہے، وہ امانت والا ہے۔ اور اس عقیدے کی تلاوت سیدنا حسین اپنی زبان پہ پر جاری و ساری رکھا کرتے تھے۔ کبھی وہ تلاوت سنو، کبھی وہ آیات سنو، پیغمبر علیہ السلام کی تربیت میں پلنے والے نواسے کے یہ جملے، یہ بول، اور یہ تلاوت، یہ تجوید، یہ قرات، یہ ترنم، یہ سوز، یہ ساز، یہ کتاب کا لب و لہجہ، اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت ان کے عقیدے کو شو کرتی ہیں، جس کے اوپر ہم نے پردہ ڈالا ہوا۔ حضرات اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ کہ ساری دنیا جو مرضی نصاب پڑھے، جو مرضی پڑھے، ہر نصاب اپنے اپنے دور کا، تورات اپنے دور میں، زبور اپنے دور میں، انجیل اپنے دور میں، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب کے سب جو ہے اپنے دور کے بہترین نصاب، رب کا انتخاب
کامیابیاں ملی، لوگ پڑھے، ڈگریاں ملی، لیکن آج کا جدید نصاب، لیٹسٹ نصاب، لاسٹ ورژن، آخری نصاب اور آخری سلیبس اگر اس کو لینا ہے تو وہ رب کا قرآن ہے یا میرے نانا جی کا فرمان اور آپ کا عمل اور آپ کی تقریر ہے۔ یہ عقیدہ تھا سیدنا حسین کا۔ ان کی روایات کو پڑھیے، ان کے خطابات کو پڑھیے، ان کے شب و روز کو دیکھیے، لیل و نہار کو دیکھیے، ان کی زندگی کو دیکھیے، زندگی کے سلیبس کو دیکھیے، نصاب زندگی کو دیکھیے، کتاب زندگی کو پڑھیے۔ جسے لے گئی ہے ابھی ہوا، وہ فرق ہے دل کی کتاب کا، کہیں آنسوؤں سے لکھا ہوا، کہیں آنسوؤں سے مٹا ہوا۔ کبھی اس کو پڑھ کر کے تو دیکھ کہ وہ دنیا عیسائیت کو، یہودیت کو، نصرانیت کو، مجوسیت کو اعلانیہ طور پہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے نانا جی کا اور میرے محبوب کا، اللہ کے آخری رسول کا عقیدہ وہ میں نے لیا کہ اللہ کی کتاب، یہ کتاب و سنت، یہ توحید و سنت ہی مومن کو جچتی ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے۔ جو یہ نصاب لے کے آیا کامیاب، جو نہیں لے کے آیا اس کی حالت وہی ہوگی جو کمرہ امتحان میں کوئی اولڈ سلیبس پڑھ کے تیاری کر کے آئے اور پیپر جو ہے وہ نیو سلیبس کے مطابق ہو، اور موجودہ سلیبس کو ماننا یہ ہر قوم کی ذمہ داری رہی ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ نوٹ کرو حضرات، کہ اس نصاب کو پڑھانے کے لیے جس ہستی اور جس ذات اور جس جناب کا انتخاب خود رب نے کیا ہے، حاضر سروس جس طرح استاذ بے شک بھلے پہلا ریٹائرڈ ہو، 60 سال عمر ہو، اس سے اوپر تجربہ ہو، وہ آ کر کے کہے کہ جناب یہ بچے کل کے آ گئے، میرا اتنا تجربہ، اتنا ایکسپیرینس میں پڑھاؤں گا اور حاضریاں میں لگاؤں گا، سٹک آف میں کروں گا، آرڈر میرا چلے گا، کوئی کہے بھی لا کے کھڑا بھی کر دے بات نہیں بنے گی۔ حضرات ہائر اتھارٹی کی طرف سے جسے چن کے حاضر سروس استاذ رکھا گیا ہے، عمر میں بھلے کم ہو، آیا بھلے لیٹ ہو، استاذ وہی ہوگا، بات اسی کی چلے گی، تعلیم اسی کی ہوگی، کلاس میں تدریس اسی کی بنے گی۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جس طرح باہر کی اکیڈمیز کے لوگ بھی اندر آ کے نہیں چل سکتے اور پہلے بھی نہیں چل سکتے، اسی طرح پہلے انبیاء برحق، ان کی عزت مقام اور مرتبے برحق، لیکن جناب حسین کا عقیدہ کیا ہے کہ حاضر سروس معلم جسے رب نے بھیجا، انما بعثت معلما، رب نے مجھے استاذ بنا کے امت کا معلم بنا کر کے بھیجا، تو کتاب انہی سے پڑھی جائے گی، نصاب انہی سے پڑھا جائے گا، سبق انہی سے لیا جائے گا، ترجمانی ان کی لی جائے گی، اور انہی کی ہدایات کی روشنی میں اپنے نصاب کو چلایا جائے گا۔ بھلے کوئی باہر سے امتی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کی اکیڈمیز کا نام کیوں نہ ہو، اس کے جو ہے تھاٹ اور مکتبہ فکر کو ساری دنیا جو ہے سر پہ کیوں نہ رکھتی ہو، لیکن جب تعلیم اور تدریس کے فریضے کی بات آئے گی تو میرے نانا جی کا علم ہوگا، ان کا طریقہ تدریس ہوگا، اور اسی چیز کو جناب حسین نے اپنی زندگی میں اپلائی کیا ہے۔ کبھی پڑھ کر کے دیکھو حضرات۔ اس کے بعد ان کا عقیدہ تھا کہ لوگوں یاد رکھیے، ہم جو کر رہے ہیں اس کا احتساب ہے، سید کی سین کو سلام نہیں ہے۔ کوئی بڑا یا وڈیرا بن کے، چودھری یا خان بن کے، پیسے والا دولت مند بن کے، نام کما کر کے بڑا عالم بن کے، فاضل یا بہت بڑا جو ہے وہ مقرر بن کے، خطیب یا دائی مبلغ بن کے، یا مفسر یا محدث بن کر کے یہ کہے کہ مجھے عمل کی ضرورت نہیں، تو لوگوں نہیں، آخرت کے دن، نتیجے کے دن احتساب ہونا ہے اور نتیجہ اور رزلٹ نکلنا ہے۔ اللہ مالک الملک ہیں، مالک یوم الدین ہیں، لمن الملک اليوم ہیں، للہ الواحد القہار ہیں۔ احتساب ہونا ہے، اگر ایک ذرے کے برابر بھلائی کی ہے رزلٹ سامنے آنا ہے جزا بن کے، ایک ذرے کے برابر کوئی شریر کا جو ہے وہ لے کے آیا ہے اس کی سزا ملنی ہے، اللہ نے اس کے اوپر پکڑ رکھنی ہے۔ یہ جناب حسین کا عقیدہ تھا۔ آج ہماری طرح نہیں کہ جو من میں آیا کر لیا، جو من میں آیا پی لیا اور کہا کہ پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نل کی، نہیں۔ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ جو پینے پلانے کی بات کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ہم بھی پیا کرتے ہیں، وہ جتنی پی کے بہک جاتے ہیں ہم اتنی جام میں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ جناب حسین کے جام کیا ہوتے تھے؟ سبحانک اللہم و بحمدک
व तबारक अस्मुका का जाम। हजरात ये नमाज के अंदर, क़याम के अंदर, रुकू के अंदर, सुजूद के अंदर, सफर के अंदर, हजर के अंदर, अमन के अंदर, जंग के अंदर, गज़वे के अंदर, जिहाद के अंदर, अपनों के अंदर, दुश्मनों के अंदर, जब भी जाम चढ़ाए तो तौहीद के पिए। जाम पे जाम पीने का क्या फायदा, शाम को पी सुबह उतर जाएगी। अरे दो घूंट किताब और सुन्नत के पी के तो देख, पूरी जिंदगी मजे में गुजर जाएगी। ये मजा दिखाया, अमल दिखाया, प्रैक्टिकल दिखाया। और फिर जनाब हुसैन का अकीदा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि लोगों, अल्लाह जो भी मुकद्दर में लिखे वो सही होता है। रब के मुकद्दर पे शिकवा नहीं, मुकद्दर तखमीना है। और ये जिस तरह बोर्ड पे लिखा होता है कि इस सड़क के बनने का तखमीना लागत इतने लाख है, इतने करोड़ है, बोर्ड पे पैसे तो नहीं, जस्ट लिखा हुआ है। एक जगह फैसला हुआ कि इतना इस इलाके को जो है वो फंड मिलेगा, लिख दिया गया, ये मुकद्दर है। और अल्लाह ने किसी भी इंसान का मुकद्दर बुरा नहीं बनाया, लिहाजा रब का शिकवा नहीं होगा, ना उन्होंने कभी किया। दूसरे नंबर पे तकदीर के बाद किस्मत है। और जनाबे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाना करते थे, समझा करते थे, पढ़ाया करते थे कि लोगों, तुम्हारे रब ने वो जो तकसीम किया है, जो मुकद्दर में लिखा था, लौह महफूज में लिखा था, वो सब का सब तकसीम कर दिया है। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ। ये आसमान, ये हवाएं, ये फिजाएं, ये समंदर, ये दरिया, ये सहरा, ये लहरें, ये बहरें, ये मौजें, ये ठाठे, ये धातें, ये नबातात, ये चरिंद दरिंद परिंद, ये सब जो रब ने लिखा वो तकसीम कर दिया है। और सूरह अर्रहमान सारी में अल्लाह कहते हैं फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैंने जो मुकद्दर में लिखा वो तकसीम किया कि नहीं, तुम तक पहुंचाया कि नहीं, एक चीज को रद्द करके तो दिखाओ, झुठला के तो दिखाओ। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अकीदा तीसरी चीज, लेकिन नसीब इंसान के अपने हाथ में है। मुकद्दर बेहतरीन बनाया, किस्मत तकसीम कर दी है, लेकिन नसीब वो है जो तू मेहनत करके खुद लेगा। दरिया के किनारे कायनात के पानी 3 हिस्से, उनमें ग्लेशियर बने हुए, नदी नाले चश्मे आबशारें निकलते हुए, फिर दरिया, दरिया से नहरें, नहर के किनारे बैठ के या मैया या मैया या माओ करता रहे, पानी नहीं आने वाला। नसीब ये है कि आगे बढ़, हिम्मत कर, जितना चुल्लू भर लेगा वो पानी तेरा है, वो तेरा नसीब है। नसीब खुद बनाना होगा, ये नहीं कि बैठ करके बैठा रहे। खाना खाना खाना, उसके लिए मेहनत करनी होगी। इसीलिए स्कूलों के बाहर लिखा हुआ था बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। मेहनत करेगा, हिम्मत करेगा, अखलाक इस्तेमाल करेगा, कमाएगा, आगे बढ़ेगा, बाप का साथ देगा, दुकान पे बैठेगा, ये तेरी खुशकिस्मती नहीं, ये तेरी खुश नसीबी है, क्योंकि तकसीम तो रब ने तेरा रिज़्क़ कर दिया है। यही वजह है कि जनाब हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, मुकद्दर के ऊपर जो है तवक्कुल करके, और सिर्फ किस्मत के ऊपर जो है अपना राजी होके नहीं, बल्कि नसीब को बनाने के लिए, जन्नतों को पाने के लिए दिन रात तगोदो में रहे, मेहनत में रहे, कावश में रहे, अमल में रहे और प्रैक्टिकल में रहे। हजरात, उसके बाद इमाम हुसैन जिनको कहा जाता है, इमामत का हक अदा करके दिखाया नमाज में। आज उनकी इमामत नाम तक तो रह गई, लेकिन मानने वाले नमाज में नहीं दिखते, क़याम में नहीं दिखते, रुकू में नहीं दिखते, सजदों में नहीं दिखते, मुनाजात में नहीं दिखते, जिक्र अस्कार में नहीं दिखते। हजरात, सिर्फ लिबास और वज़ा कता बना करके अपने ऊपर बैनर लगा के अगर मैं लिख लूं कि मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, तो हजरात ऐसे बात नहीं बनती। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल करना होगा। और सैयदना हुसैन सैयद है, उन्होंने कभी गरीब का माल, यतीम का माल, उनका अकीदा था कि बेवा का माल, न हक और न जायज माल, बेशक वो कुल 3 7 10वें 40वें के नाम पे हो, इधर बाप मरा है, इधर मां मरी है, घर में कोहराम है, मैं 40 दिन उनको कहूं कि मेरे घर में खाना पहुंचा, मुझे सैयदना हुसैन की सीरत से ये नहीं मिलता। जनाजे उठे हैं,
روانہ ہوئے ہیں، قبریں بنی ہیں، قبرستان بھرے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کبھی پوری زندگی میں یہ عمل نظر آیا ہو؟ حضرات ایک صحیح سند کے ساتھ دکھانا میرے بھائی کا کام ہے، پوری زندگی سر جھکا کر کے اسی کے اوپر عمل کرنا میرا کام ہوگا، لیکن ایسے ہوا نہیں ہے۔ کیوں؟ ان کے نانا جی نے کبھی یتیم کا مال پیٹ میں نہیں ڈالا، بیوہ کا مال نہیں ڈالا، اس تربیت میں پلے تھے، اس منہج سے لیا تھا، اس منہج کو اپنایا تھا۔ عقیدہ رسول ان کی زینت تھی، یہی ان کی ردا تھی، یہی ان کا لباس تھا، اور یہی ان کا ذات تھا، یہی ان کا تقوی تھا۔ اور بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال میں سے، دولت میں سے 2.5% نکال کے دیتے تھے۔ اونٹ اگر 5 ہیں تو زکوٰۃ دیتے تھے، گائے 20 ہیں تو زکوٰۃ کے قائل، بکریاں اگر 40 ہیں تو زکوٰۃ کے قائل، اگر فصل ہوئی ہے 10 من کے قریب اور اللہ کی رحمت سے بارانی تو عشر، اور اگر محنت اور پیسہ لگائے تو نصف عشر، 19 من اپنے پاس، 20واں من جو ہے وہ کسی غریب کو، یتیم کو، ضرورت مند کو، محتاج کو، معاشرے کو چلانے کے لیے۔ اور اسی عقیدے کے اوپر انہوں نے زندگی گزاری، اور ان کا ایمان تھا کہ میرے محبوب نے کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء نحن معاشر الانبیاء لم نورث درہما ولا دینارا، کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ درہم و دینار، مال دولت، پیسے جاگیر کے مالک نہیں، بلکہ انما ورثوا العلم، وہ علم کے وارث ہوتے ہیں۔ اگر علی مدینہ علم کے دروازے ہیں تو پھر یہ ان کے نواسے اسی علم کے وارث ہیں۔ یہ جاگیروں کے چکر میں نہ کل پڑے تھے نہ آج پڑے ہیں، نہ ان کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے۔ حضرات زکوٰۃ دینے والے، صدقات دینے والے، خیرات دینے والے، غریب در پہ آیا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور خود کو بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اس نے روزے کا اظہار کیا ہے، اپنی کھجور اٹھا کر کے دینے والے، اللہ کے رستے میں اللہ سے امید رکھنے والے، یہ عقیدہ تھا میرے حسین کا، یہ عمل تھا میرے حسین کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر یہیں پر بس نہیں ہے، اللہ اکبر، دنیا جانتی ہے کہ حالت جنگ میں بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ پتہ تھا ان کو کہ 12 مہینے میں 1 مہینہ ڈائٹنگ روزہ، ہر مہینے کی چاند والی روشن راتوں میں جب فشار دم سب سے زیادہ تیز، اللہ نے ہر مائع چیز کو چاند سے جوڑ دیا ہے۔ اس کا جوش، اس کا جذبہ، اس کی حرکت، اس کی برکت، اس کی لہر، اس کی بحر، مد و جزر، اگر چاند نہ ہوتا، یہ اپنی جگہ پہ سٹل ہوتا، ہر چیز خراب ہو جاتی۔ اور اگر اس کو اللہ ہمیشہ ایسے ہی رکھتا، پورے کا پورا رکھتا، اس کو باریک کر کے ہر ہلکا ہلکا بڑھاتا نہیں، منزلیں بناتا نہیں، پورا کر کے پھر گھٹاتا نہیں، میرے اور آپ کے وجود کی شریانیں پھٹ کر کے جو ہے وہ خون بہ جاتا، سمندر ابل جاتے، سونامی بن جاتے، نیلوفر بن جاتے، طوفان بپا ہو جاتے، ہر طرف طغیانی ہوتی، لیکن اللہ نے ایک لیول پہ رکھا۔ حضرات یہ چاند کی 3 روشن راتوں میں، ان کے آنے والے دن میں بھی جناب حسین میرے محبوب کے عقیدے کو سامنے رکھ کے روزہ رکھتے۔ ہر ہفتے میں 2 دن، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا ہوا ہوتا۔ حضرات یوم عاشورہ کا روزہ سیدنا حسین نے اپنے نانا سے رسول مقبول سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدے میں لیا، وراثت میں لیا رکھا کرتے تھے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ اور جب نکلتے تھے حج کے لیے، انداز کیا ہوتا تھا؟ ساری دنیا کو چھوڑ کے عقیدہ لبیک اللہم لبیک۔ سگے نانا ہے لیکن پوری زندگی تلبیے میں مجھے یہ نہیں ملا۔ ڈھونڈیے گا، ریسرچ کیجئے گا، دنیا کی کوئی فکر نہیں، اللہ کا شکر جس کی کتاب پاس نہ ہو، لیکن یہ جاننے کے باوجود، سمجھنے دیکھنے کے باوجود، ایک بھی تلبیہ ایک دن کے لیے بھی حسین کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے کہا وہ لبیک یا حسین یا لبیک یا رسول اللہ، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ اہل بیت کا تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور بھائیو، میرے محبوب علیہ السلام کی تربیت میں پلنے والے سیدنا حسین کے اگر میں عقیدے کی بات کروں
कम अज़ कम इसके लिए 2-4 महीने उनके दिन और रातें चाहिए। उनकी ज़िंदगी का एक एक गोशा, एक एक पोर्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ, अकीदे से मिला हुआ और तौहीद को अपनाने वाला, रिसालत के जो है वो जेवर में बिल्कुल सजा हुआ और पूरी सज धज से। लेकिन उनके अकीदे का जो सबसे खूबसूरत पोर्शन था, अल इहसान, हुसैन का हुसन, नाम में हुसन, काम में हुसन, अकीदे में हुसन, अमल में हुसन, पेशकश में हुसन, प्रेजेंटेशन में हुसन, दिखावा नहीं, नमूद नहीं, नुमाइश नहीं। अल्लाह की आखिरी दम में भी इबादत यूं कर रहे हैं, तलवारों के साए में भी, अंतअबुद रब्बका कअन्नका तरा, महबूब ने नवासे से बोला था। नवासे, बंदगी ये है, हुस्न ये है, कमाल ये है, एहसान ये है कि जो भी कर ऐसे कर कि तेरा रब सामने है और तू देख रहा है। आज हम भी देखते हैं, रब को देखते हुए, निशानियों से पहचानते हुए फिर मन मर्जियां कर जाते हैं, जो दिल में आता है करते हैं। शराब भी है, कबाब भी है, जिना भी है, जुआ भी है, फराड भी है, धोखा भी है और जाली सारे काम भी हैं, जुल्म भी है, तशद्दुद भी है, बगावत भी है। लेकिन मेरे महबूब के इस नवासे की जिंदगी में ये चीजें कभी ढूंढ के तो दिखाओ। अगर मैं उनका नाम इस्तेमाल करके खुद को बड़ा करके काम छोटे कर जाऊं, अल्लाह से कट जाऊं, छोटी छोटी बातों के ऊपर रब का दर छोड़ के मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, दस्तगीरी के लिए, तवक्कुल इस्तिआनत के लिए रब के दर को छोड़ करके कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, गम आश की तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया, तो फिर ये मेरे जनाबे हुसैन का अकीदा नहीं है। भाइयों, नजर सानी करें, प्यार और मोहब्बत से देखें। थोड़े वक्त में ज्यादा बातें कहने का मकसद एक था कि ये जिंदगी बहुत ही खूबियों से मुरक्का जिंदगी है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, अगर इस्लाम को प्रैक्टिकल देखना है, असहाबे रसूल में देखो, याराने रसूल में देखो, आले रसूल में देखो, अहले रसूल में देखो और महबूब के इन नवासों और उनकी जिंदगियों में देखो कि जिन्होंने मेरे महबूब की रोशनियों से डायरेक्ट जो है इस्तिनार हासिल किया और ये नूर लिया और उससे मुस्तनीर हुए, मुनव्वर हुए और फिर उन्होंने पूरी दुनिया को रोशन किया। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जिन अहबाब ने ये मजलिस सजाई है, अल्लाह उनकी जिंदगियों में बरकत दे, दामे दिर में सुखने कौले फेले अमले शिरकते, जितने भी अहबाब यहाँ आए हैं अल्लाह उन्हें इस मोहब्बत और ईमान का अकीदे के साथ जो है जोड़ करके उनको सिला दे कि जहाँ हुसैन हूँ वहीं पर ये लोग हूँ जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बहुत ही मशकूर हूँ प्रोफेसर हाफिज़ अब्दुल रज़ाक साजिद साहब हिफ़्ज़ुल्लाह ताला का कि जो मुसलसल 10 से 12 घंटे का सफ़र करके हमारे पास तशरीफ़ लाए। और उससे बढ़कर मैं मशकूर हूँ कायद बिन कायद, कायद मिलत इस्लामिया, साहबज़ादा हाफिज़ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब हिफ़्ज़ुल्लाह ताला और उनके रफ़ाक़ा दिगर, मेरी जमात के यूथ फोर्स के जनरल सेक्रेटरी मोहतरम जनाब हाफिज़ मलिक इमरान साहब और बिलखसूस मेरी जमात के सरमाया के बेटे, मेरे कायद मिलत के बेटे साहबज़ादा हाफिज़ कय्यम इलाही ज़हीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं। सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा, मदनी दी पैरवी कर राज़ी खुदा मिलेगा। सुन्नत दा समर तैनू रोज़े जज़ा मिलेगा, रब दे पैगाम लैके कुल नबियां कोल आया, रब दे पैगाम लैके कुल नबियां कोल आया। जिबरील नू खुदा ने कुल मलका तू वधाया, जिबरील नू खुदा ने कुल मलका तू वधाया।
واگا پکڑ کے تینو در تے کھڑا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا سنت دا ثمر تینو روزے جزا ملے گا